تولج اللیل فی النہار، تولج آپ داخل کرتے ہیں، اللیل رات کو، یعنی رات داخل ہوتی ہے، فی النہار دن میں، وتولج النہار اور داخل کرتے ہیں آپ دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج اور آپ نکالتے ہیں الحی زندہ کو، جاندار کو، من المیت بے جان میں سے، وتخرج المیت اور آپ نکالتے ہیں المیت بے جان، من الحی جاندار میں سے، وترزق اور آپ رزق عطا کرتے ہیں، من تشاء جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب بغیر حساب، اللہ ہی ہیں جو رات کو دن میں داخل کر۔ اور اس کا جو کچھ مفسرین نے پچھلی آیت کے ساتھ ایک تعلق بتایا کہ یہ جو اللہ جل شانہ الٹ پھیر کرتے ہیں نا، ایک کسی کو بادشاہت دی اور پھر جو ہے وہ اس سے لے لی، تو ظاہر ہے وہ کسی وجہ پہ کرتے ہیں، اور وہ ایک دم نہیں ہوتی، ایک گریجولی، ایک آہستہ آہستہ گریجولی وہ چیز وہ چینج ہوتی ہے۔ جس طرح رات ایک دم سے نہیں آتی، رات آنے میں جو ہے نا وہ ایک وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ روشنی کم ہونا سٹارٹ ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہر چیز نظر آتی ہے، اور پھر آہستہ 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 اندھیرا گہرا ہونے لگتا ہے، اور مغرب سے لے کے عشاء تک، یعنی مغرب کا جب تک وقت رہتا ہے، آسمان پہ ایک سرخی سی قائم رہتی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، آہستہ آہستہ اللہ داخل فرماتے ہیں رات کو دن کے اندر۔ اسی طریقے سے دن بھی جو ہے، اجالا بھی ہے، وہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ کئی مرتبہ ہماری زندگیوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کئی مرتبہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم تہجد میں اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں فوراً، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اب چونکہ ہم نے تہجد پڑھ لی ہے اور چونکہ ہم نے دعا بھی کر لی ہے تو اب تو فوراً ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں فوراً اللہ کر لیں، اللہ کے لیے دور نہیں ہے۔ اللہ کئی مرتبہ فوراً بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ آہستہ 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 دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے کہ کئی مرتبہ زندگی پریشانیوں میں ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور اللہ مردہ میں سے زندگی کو نکالتے ہیں، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ اس کی ایک ظاہری ایگزامپلز ہیں، باطنی لحاظ سے بھی کوئی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، اس کی بہت سمپل سی ایگزامپل، اپنے سامنے انڈا دیکھ لیں، ایک جو ایگ ہوتا ہے، ایک انڈا جو ہوتا ہے، وہ بے جان ایک چیز ہے، ہم اس کو جاندار نہیں کنسیڈر کرتے، لیکن اللہ جل شانہ اس میں سے ایک زندہ چوزہ برآمد کر دیتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے سامنے ایک بیج ہوتا ہے، وہ ایک بے جان چیز نظر آتی ہے ہمیں، بے جان چیز، لیکن جب ہم اس کو زمین میں دبا دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس میں سے پودا نکل آتا ہے، اس میں سے پورے کا پورا ایک زندہ پودا نکل آتا ہے جس کے ساتھ پھل پھول لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اللہ قرآن سے، ذکر سے، رمضان سے ان دلوں کے اندر زندگی پیدا فرماتا ہے۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، چٹیل ہو جاتی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں رہتا اس پہ، اور اللہ جل شانہ آسمان سے بارش برسا کے اس زمین کے اندر زندگی بھر دیتے ہیں، سبزہ پیدا کر دیتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کی بادشاہت کی اور اللہ کے قدیر ہونے کی نشانیاں۔ ہم آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں تھے، ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، روحوں کی فارم میں پیدا کیا، اور پھر ہم اس زندگی کی فارم میں، اس جسم کی فارم میں ہم نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جو ہماری ایک ہمارے سامنے ایک زندگی ہے، ہمارا ایک جسم ہے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور پھر اللہ نے کیا ہوا، ایک چھوٹا سا ایک قطرے سے اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم موجود ہی نہیں تھے، ایک ایگ اور ایک سپرم وہ آپس میں ملتے ہیں، اور وہ مائکروسکوپک چیزیں ہیں، دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی ہیں، اور پھر وہ آپس کے جو ہے اس کے اندر پھر ڈویژنز ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ایک وہ سیل ہوتا ہے، اس سے 2 بنتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اور پھر یہ ڈویژن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ ہیں جو سیم سیل تھا،
سیم ڈویژنز ہو رہی تھیں، اور سٹارٹ میں وہ ساری ڈویژن بالکل سیم ہو رہی ہوتی ہے، ایک جیسے سیلز ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ کچھ سیلز کو حکم دے دیتے ہیں، وہ اپنا جو پیٹرن ہوتا ہے نا ڈویژن کا وہ چینج کر لیتے ہیں، ان کی شکل ڈیفرنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہماری انگلیوں کے درمیان میں خلا ہے نا، یہ خلا نہیں ہوتا، یہ جو سیلز ہوتے ہیں نا ان کے درمیان میں بھی سیلز ہوتے ہیں، یہ جس طرح ایک جھلی بنی ہوتی ہے، پورا ہاتھ پورا ہوتا ہے، اور پھر یہ سیلز خود ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاتھ ہے نا، ہمارے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، اس کے درمیان میں خلا آ جاتا ہے۔ دل کے جو سیلز ہیں وہ اپنے طریقے سے ڈیوائیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ایک صورت لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے، گردوں کے، ہر چیز کے سیلز، وہ ایک ہی سیل تھا، وہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تمہیں کیا پتا ہے، اللہ نے جیسا تمہیں چاہا تمہیں تمہارے والدین کے رحم میں، والدہ کے رحم میں تمہیں پیدا کیا، تمہارا کیا اختیار ہے۔ مالک الملک، اللہ مالک الملک ہے، جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ ہمیں جیسا چاہا اللہ نے بنا دیا، جیسی ہماری شکل بنائی، جیسا ہمارا دماغ بنایا، جیسا ہمارا قد بنایا، جیسا ہمارا رنگ بنایا، جیسی ہماری آواز بنائی، جیسا چاہا اللہ نے بنا دیا۔ اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ کوئی سمجھدار ہیں، ہماری مرضی کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کچھ بھی نہیں تھے، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر ایک وقت کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ہمیں زمین میں چھوڑ دیا، جاؤ تمہیں اختیار دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اختیار دے دیا، اور پھر کہا کہ پھر تم زندہ ہو، اور پھر تمہارے اندر سے زندگی نکال دی جائے گی۔ تخرج المیت من الحی، ہم زندہ ہوتے ہیں اور ہمارے اندر سے روح کھینچ لی جاتی ہے، ہمارا یہی مردہ ہوتا ہے، یہی بندہ ہوتا ہے جس کو ایک نام ہوتا ہے، اور پھر اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ مردہ، لاش، اور پھر اس کو قبر میں جا کے ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کچھ عرصے بعد کہ انسان کی نام بھی باقی نہیں رہتا، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، سارا جسم گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی جو ہے وہ مٹی مل کے مٹی ہو جاتی، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں حیات، پھر اللہ ایک ایک ذرہ ہمارا اکٹھا کریں گے اور اپنے سامنے کھڑے کر دیں گے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا کر۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ بغیر حساب کے عطا کرنے والے۔ اب یہ حساب سے بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں جی مجھے حساب دو، ہمیں حساب دینا پڑتا ہے، آڈٹ کروانا پڑتا ہے۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہیں جن کو کسی کو حساب نہیں دینا پڑتا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کو کوسچن کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیوں دیا، اتنا دیا، کتنا دیا، کیوں دیا، نہیں۔ آپ نے اس کو جہنم میں بھیجا، آپ نے اس کو جنت میں بھیجا، اللہ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے ترزق من تشاء بغیر حساب، کہ اللہ دیتے جاتے ہیں، حساب نہیں رکھتے۔ ہم جب کسی کو دیکھتے تو ہم حساب رکھتے ہیں، کتنی زکوٰۃ دے دی ہے، اتنی دے دی ہے جی، اتنے ہزار دے دیے۔ کوئی لاکھوں میں دیتا ہے زکوٰۃ تو وہ لاکھوں کا حساب رکھتا ہے، جو کروڑوں میں حساب، جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے کروڑوں میں اگر زکوٰۃ دیتا تو وہ اس کا حساب رکھتا ہے، کتنا ہم نے جی صدقہ دے دیا، اس مہینے اتنا دے دیا ہے جی، اس سال اتنا دے دیا ہے جی۔ ہمارے پاس چاہے جو کچھ بھی ہو، ہم سٹل ایک حساب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنا دے دیا ہے۔ اللہ جب دیتے ہیں تو کوئی حساب رکھ کے نہیں دیتے۔ یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ اللہ دیتے جاتے ہیں اور کوئی حساب نہیں رکھتے کہ اتنا دے دیا اب بس کر دو۔ کہ دنیا میں تو اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو ایک مقدار میں دیا ہے، اور وہ مقدار ختم ہو جانی، کچھ عرصے بعد وہ چیز ختم ہو جانی ہے، اینڈ ہو جانی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور ایک وقت آئے گا جب ہم اللہ کسی کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دیں گے، تو پھر جو رزق ہے وہ کیا ہے؟ وہ بے حساب، ایک وہ حساب ہے اس کا کوئی حساب نہیں، یعنی اس زندگی کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس میں جو ہمیں نعمتیں ملنے والی ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما دیں۔ مومنین کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ تو یہ جو اللہ وہاں پہ دیں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، نہ ہمیں اس کے اگینسٹ کچھ پے کرنا پڑے گا، نہ کوئی حساب دینا پڑے گا، اور نہ ہی اس کا کوئی ایک مقدار ہوگی کہ اتنا رزق اس کو دے، نہیں، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ جب زندگی لافانی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے،
تو نعمتیں بھی اور رزق بھی اور آسائشیں بھی، ہر چیز اللہ نے کیا دے دی ہے؟ بغیر حساب۔